یوں تو ہندوستان میں 800 سے 900 سال تک کا جو عرصہ ہے مسلمانوں نے یہاں حکومت کرتے ہوئے گزارا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے ادوار میں یہاں کئی سلاطین گزرے ہیں، کئی شہنشاہ گزرے ہیں، کئی بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ہند کا سلطان یہ لقب کبھی کسی بادشاہ کو نہیں دیا گیا۔ ہند کے سلطان کا جو لقب اگر کسی کو ملا ہے تو وہ اجمیر کے جو راجہ ہیں نا سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بظاہر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثل انتہائی سادہ زندگی ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، نہ شاہی نوکر چاکر آپ کے آگے ہیں، نہ خداموں کی ریل پیل ہے، اور نہ ہی کوئی شاہی بسترا ہے، نہ کوئی شاہی محل آپ کے پاس ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر اگر جھانک کر کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خواجہ جی ایک سادے سے کپڑے کے اندر ملبوس ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک سادی سی لاٹھی ہے، سادی سی خوراک آپ تناول فرماتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھوں کو دیکھیں ان آنکھوں کے اندر خوف خدا اور خشیت کے وہ آنسو نظر آتے ہیں جو ان آنکھوں کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ آپ کی پیشانی کو دیکھیں تو اس پیشانی پر معرفت ربانی کے وہ دریا بہ رگے ہیں کہ وہ دریا اس پیشانی کو محترم اور مقدس بنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ کے اندر اگر ہندوستان کا بے تاج سلطان اور شہنشاہ کسی کو کہا گیا ہے تو وہ سیدنا خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ ہے۔ سلطان الہند یعنی مکمل ہندوستان کے جو سلطان ہیں ان کی اس شہنشاہی کا اعتراف 1902 میں جو وائسرائے ہند تھا، انگریز جو افسر تھا، وہ جب اجمیر شریف حاضر ہوا تو حاضری کے بعد جو اس کے جذبات تھے وہ میں آج آپ کو بتاؤں، وہ ضبط تحریر میں لے کر آیا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی میں بہت ساری شہنشاہیاں دیکھی ہیں، ان کے بارے میں پڑھا ہے، بڑے بڑے تخت اور ان کی سلطنتوں کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر اگر کوئی راج کرتا ہے تو وہ اجمیر کے اندر یہ خواجہ غریب نواز کی قبر ہے، یہ سلطان الہند ہے جو سب کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ اچھا، سلطان الہند کے اسی مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال یہاں پیش کر رہا ہوں کہ سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مبارک درگاہ ہے اس کی عظمت آج تک مسلمانوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے، اس کی ایک مثال آپ قریب کے زمانے کی ذرا سنیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو والد ہیں خاتم المحققین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کتاب ضبط تحریر میں آپ لے کر کے آئے۔ اس کتاب کا عنوان یہ تھا، اس کتاب کا موضوع یہ تھا کہ آپ نے وہ دعائیں جو تیر بہدف ہیں، وہ جامع ترین دعائیں اور وہ مقامات مقدسہ کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، ان تمام مقامات مقدسہ کو اور ان دعاؤں کو اس کتاب کے اندر تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ اس کو سنیے گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت اور آپ کے والد صاحب نے کم و بیش 44 کے قریب مقامات مقدسہ کو ذکر کیا کہ ان مقامات پر دعائیں مانگی جائیں گی تو ضرور قبول ہوں گی، اور 39ویں نمبر پر حضرت سیدنا سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک اس مزار شریف کو تحریر میں لے کر آئے ہیں۔ فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے، آپ کے والد محترم نے، کہ 39ویں نمبر پر اگر کوئی ہمیں مقام نظر آتا ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے۔